حدیث پڑھے اور حدیث کے مضمون سے تھوڑا اعلیٰ حضرت کو سمجھے، پھر ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی طرف آئیں۔ صحیح بخاری اور سیاستہ میں یہ درجنوں جگہ پہ روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام ایسی جگہ موجود تھے جہاں پر کافی صحابہ کرام موجود تھے، اور مال غنیمت کی حضور علیہ السلام تقسیم کاری فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے ہیں اس کو کتنا دینا ہے، اس کا کتنا حق ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے۔ حضور ظاہری مال و اسباب بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں، ضرورتوں سے بھی نگاہ نبوت سے ضرورتیں چھپی ہوئی تو نہیں۔ تو آقا علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، جس کو کم چاہیے اس کو کم دے رہے ہیں، اس سے ضرورت پوری ہو، اور جس کو زیادہ چاہیے اس کی ضرورت زیادہ سے پوری ہو۔ اتنے میں شخص آتا ہے جس کا نام عبداللہ بن ذوالخویصرہ، اور وہ شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص حضور کو کہتا ہے کہ اتق اللہ، کہتے ہیں کہ آقا کو کہتا ہے اللہ سے ڈریں اور عدل کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ بھئی کائنات نے عدل کی شکل ہی میرے نبوت میں دیکھی ہے، کائنات کو عدل سکھایا ہی میں نے، تو مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کہا کہ اللہ سے ڈرے، فرمایا مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے کہ میں تو ڈر سنانے والا نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جب یہ جملہ بولا نا، بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنا ہے، اس کے اوپر پچھلے دنوں میرے ایک بائبل بھی اس کے اوپر ہوا ہے، میں نے اس سے حالات حاضرہ پر بڑا تبصرہ کیا تھا۔ وہ شخص آیا اور آ کر حضور علیہ السلام کو سکھانے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، جیسے ہی اس نے جملہ بولا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، فاروق اعظم نے تلوار نکالی۔ ایک روایت میں آتا ہے اس مجلس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، دوسری تلوار انہوں نے نکالی، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم اس کا سر ماریں گے، اس کو قتل کریں۔ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اب پہلے منع کیوں کیا اس کی حکمت سمجھ لیں، پھر ہم اس جملے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ منع اس لیے کر دیا کہ اس کی فضا قطع سنت والی تھی، ٹخنوں سے اونچے پانچے تھے اس کے، اور سجدوں کے نشان تھے پیشانی کے اوپر۔ تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ صحابہ اس کو دیکھ لو، اس طرح کے لوگ ہوں گے یا اس کی نسل سے لوگ ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، جن کے سجدوں کے سامنے تم اپنے سجدوں کو کم سمجھو گے، جن کی تلاوت قرآن کے مقابلے میں تم اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے، پر دین سے ایسے نکل جائیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں کہ تیر شکار سے نکلتا آر پار ہو جاتا ہے اور اس کو ایک قطرہ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ذاتی مذاکرات اور سنت کا اتنا اہتمام مت دیکھیں، دین ان کے اندر ایک قطرے جتنا بھی نہیں۔ اچھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کو سکھانے آیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کو سکھانے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا دین میں کوئی فرق نہیں، ان کے دین سے فارغ ہونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سارے شریعت کو سکھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ قصد کیا کہ سارے شریعت کو سکھانا شروع کر دیا، ان کے اندر دین نام کی چیز ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کو سکھانا یہ گستاخی کیا ہے؟ تو یہ تو آج کے دور میں بھی ہو رہی ہے اور میڈیا پر سن رہے ہیں ہم۔ کیا
سوشل میڈیا پہ یہ جملے نہیں بولے گئے کہ ہم اگر حضور کے دور میں ہوتے تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دے دیتے. سنے گئے جملے؟ میں تھوڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں ورنہ میں سیدھے سیدھے الفاظ کی طرف بھی آ جاؤں. سنے نہیں آپ نے کہ ہم رسول پاک کے دور میں ہوتے تو ہم ان کو بھی مشورہ دیتے اور صفین میں ہوتے تو حضرت علی کی طرف کھڑے ہو کر اس کو تلوار کر دیتے. ایسے جملے سنے. اب فیصلہ آپ نے کیا کرنا کہ ایک اختیاری جملہ جو سائر شریعت کو سکھانے کے لیے تھا وہ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں بولا ہے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو گستاخی سمجھا اور تلوار اور حضور نے اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ ایسے لوگوں کا دین کے اندر کوئی نشان یعنی ایک قطرہ ان لوگوں کے اندر دین کی چیز نہیں. بس اتنا ہی سمجھنا ہے. آج بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا نظر آئے اس کی پیشانی کو مت دیکھیں, اس کے اماموں کو مت دیکھیں, اس کی وضاحت کا اس کی ٹیبل پہ پڑی کتابیں مت دیکھیں, اس کا دین کو بیان کرنے کے عمل کو مت دیکھیں. حدیث کے جو ہے نا وہ ورڈ سے ورڈ بتائے چلے جا رہے ہیں یہ مت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسول پاک کو سکھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کائنات میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں. لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں یہ دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح کی شکار سے نکل گئے. اچھا دوسرے اس حدیث پاک کا دوسرا پہلو گفتگو کریں گے لمبی ہو جائے گی اور بھی گفتگو بنتی ہے اس کے اوپر لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. ہم اپنے موضوع کی طرف نہیں آ پائیں گے. موضوع کی طرف آنا آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر جو بخاری شریف میں ہے اور ایک سے زیادہ بار مسلم میں بھی سیاست اور کئی جگہوں پر واقعہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ واقعہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے شخص نے کہا اتق اللہ حضرت فاروق اعظم نے سوچا نہیں گستاخ رسول کی گستاخی کو سن کر سوچا نہیں کرتے, اس کو دینداری سمجھتے اور اس کی دینداری میں گازا ہونا تو دور کی بات ہے کہ وہ دیندار ہے. اس بات سے نہیں جو گستاخ رسول ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. چلو اس کے قتل کرنے کا فیصلہ تو قاضی نے کرنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ نہ کھانا ہے نہ پینا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا. اس کے ساتھ صرف ایک ہی کام جائز ہے وہ کیا ہے وہ نفرت کرنا ہے. یہ نفرت کے لائق تو تلوار نہیں کرنا اور گستاخی صحابہ برداشت. اب ہم قریبی والا مضمون ہے صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے مصطفیٰ کی گستاخی برداشت. ہاں اچھا جس کو جو گستاخی برداشت نہ کرے اس کو صحابی کہتے ہیں. ہاں جو گستاخی برداشت نہ کرو اس کو امام احمد کا بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا حدیث اٹھا کے پڑھ لیں جتنی کتابیں امام اہل سنت کی ہیں فتاوی رضویہ شریف کی صورت کے اندر یا اس کے علاوہ آپ کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب کسی نے گستاخی کی یا گستاخ سامنے آیا امام اہل سنت سے دو لڑا کر کے پنجابی میں کہتے تو پھٹکا نہیں سکتا. اور میں سے کہتا ہوں یہ بڑی آیت دے دے وہ کہ یہ سارا جہاد انہوں نے لائبریری میں بیٹھ کے کیا. ان کے پاس موقع نہیں تھا باہر نکلنے کا. انہوں نے صرف قلم کے ساتھ یہ جہاد کیا جو اب تک لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. ہاں اب تک لوگوں کی تحریریں پڑھے ان کی تحریروں سے ان کی تکلیف کی آواز آتی ہے. اور یہ صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف قلم چلایا اور اس کی تکلیف گستاخ برداشت نہیں کر رہا. اور اگر امام محمد رضا خان اپنی لائبریری سے اپنے کتب خانے سے باہر نکل کے جہاد کرتے سبحان کے ساتھ تو پھر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زخم کی برداشت بہت کم موقع ملا. زندگی کے بہت گنے چنے مواقع ہے کہ امام اہل سنت اس میں باہر تشریف لاتے تھے اور آپ کا پورے سال میں
2 سے 3 بار آپ کا بیان ہوتا تھا، یا میلاد نبی کے موقع پر، یا سیدی شاہ علیہ عثمان حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرصے پر، یا عید کے موقع پر. یہ 2 3 4 مقامات تھے کہ جس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرمایا کرتے. عمومی طور پر آپ کے پاس ٹائم نہیں، زیادہ تر آپ تحریر کو وقت دیا کرتے ہیں، زیادہ تر تحریر فتاوی جات اور اس کے اوپر آپ نے زندگی میں کام کیا. کئی لوگوں نے یہ کہا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے کلاکار تھے، بہت بڑے لکھاری تھے، بہت بڑے مصنف تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تو کوئی کتاب بھی لکھی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا نا کہ کیا میں نے کتب کی تصانیف جس طریقے سے میں نے اس طرف آنا ہے، اور اگر میں اس طرف آؤں گا تو عوام کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات نہیں مل جائیں. اچھا تصنیف و تعلیف ضروری نہیں تھی، اس کے بغیر آگے والی نسل جو ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہونی تھی. تو پھر امام اہل سنت نے اس کے درمیان کا ایک راستہ نکالا. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لکھیں گے فتاوی جات، پر فتاوی جات بس صورت تصنیف لکھے جائیں. اب آپ اٹھا لیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر گنی چنی کتابیں ہیں، گنی چنی 1 2 4 کتابیں بس جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بطور کتاب تصنیف کی ہے. جیسے بلکہ دولت المکیہ جیسی کتاب بھی سوال کے ضمن میں لکھی گئی ہے، جد الممتاز جیسی کتاب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بطور کتاب لکھی. ورنہ امام اہل سنت سے سوال ہوا، اس سوال کے نتیجے کے اندر جو آپ نے جواب دیا وہ جواب کتاب بن گیا. اچھا وہ فتاوی کی جگہ، وہ فتویٰ اپنی جگہ رہا، پر وہ فتویٰ کتاب کی صورت بن گیا. یہ ایک میرے پاس کتاب ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس کتاب کا نام فتاوی رضویہ شریف یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی. ہندوستان میں ہندوستان میں اس سے بڑا فتاوی نہیں ہوئی. جن لوگوں نے جلدیں بڑھائی ہوئی ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، جلدیں نہیں بڑھائی. بعض کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا فتاوی بڑا ہے، وہ اس کے اوپر کہتے ہیں فتاوی رضویہ سے بڑا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جلدی کیوں بڑھائی؟ مطلب ایک صفحے کے اوپر آپ نے سوال اور جواب لکھا تھا، صفحہ خالی چھوڑ دیا، یوں آپ 100 جلدیں بنائیں. اور اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اس کتاب کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں، جو کتاب یہ دلائل سے بھری پڑی ہے، اس طرح کی اس کی 33 جلدیں ہیں. اور یہ وہ فتاوی ہے جو دستیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جو فتاوی جات دستیاب ہو گئے وہ اس میں آ گئے، اور جو دستیاب نہیں ہو سکے وہ علم ضائع ہو گئے، وہ اس میں آ نہیں سکا. آج تک کسی بھی اہل سنت عالم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا کل علم ہے جو آپ نے تصنیف کیا تھا. نہیں، بہت سارے فتاوی جات ایسے ہیں جو امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کے اندر شامل نہیں ہو سکے. یہاں میں تھوڑی بڑی بات کرنا چاہوں گا وہ سوال کی طرف. دارالعلوم ندوہ ہندوستان کے اندر ایک دارالعلوم اہل سنت کا نہیں ہے، پر ہندوستان میں ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم ندوہ. وہاں کے لوگوں نے ایک دعویٰ کیا. یہ تھوڑا خشک مضمون ہے، علماء کے لیے تو نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، اور اگر سمجھیں گے تو آپ کے کام آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کا جب ذکر کرنے بیٹھے، اعلیٰ حضرت کا ذکر علم کی جامعیت کے بغیر ممکن نہیں. بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، بھئی کرامت اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے اسفار بیان کرتے، بھئی سفر آپ کی زندگی کا حصہ ہے، پر سفر کی وجہ سے آپ اعلیٰ حضرت نہیں ہیں. آپ نے نعتیہ کلام لکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کا ایک ذوق تھا، پر آپ کا نعتیہ کلام آپ اس سے اعلیٰ حضرت نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت ہیں اس کی 2 وجوہات. اپنی زندگی میں ناموس رسالت کی جنگ لڑی، آپ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت ہیں، اور جامع اور کامل علم کے ساتھ لڑی کہ اپنا مقابل نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ اعلیٰ حضرت. تو پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں،
آپ وہ دو چیزیں جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ حضرت ہے، آپ وہ چیز ترک کر دیں، پھر کہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، ذکر تو کیا پر حقیقتاً جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو دارالعلوم ندوہ سے جب آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، مقام دے دیتا ہے، کچھ لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں نا، کیونکہ ویسا کر جو نہیں سکتے، ویسے بن نہیں سکتے، ان سے ویسا ہو نہیں سکتا۔ بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بد مذہبوں کا یہی حال تھا، وہ اعلیٰ حضرت جیسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بلیم لگایا، آپ کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ صاحب علم تو ہیں پر حدیث کا بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، بعد میں تفسیر کی طرف نہیں جانا، اب صرف حدیث کے اوپر رہنا ہے۔ ان کے حدیث کا علم ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا، فقہ میں بڑی مہارت تھی۔ میں پھر آپ کے سامنے یہی فتاویٰ کرتا ہوں، یہ فتاویٰ رضویہ میرے ہاتھ میں، اور ابھی موجودہ 8 کیا تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے، 8 اگست سن 2025، اب تک مارکیٹ میں اس کے مقابل کا کوئی فتاویٰ تو لے آئے میرے سامنے، ختم۔ میں یہ بات آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں اہل سنت میں تو نہیں، کیونکہ اہل سنت میں فتاویٰ رضویہ لکھے جانے کے بعد جتنے بھی فتاویٰ جات لکھے گئے ان سب کا مدار سوائے ایک فتاویٰ نوریہ نکال کے اس پر ہے، جو مرضی فتاویٰ اٹھا کے پڑھ لیں، فتاویٰ امجدیہ اٹھا کے پڑھ لیں، ہر فتوے کے اندر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہر دوسرے تیسرے فتوے پر ذکر کرتے ہیں، یا اپنی تحقیق کرنے کے بعد ساتھ کہتے ہیں فتاویٰ رضویہ میں یہ لکھا ہوا۔ اس طریقے سے آپ امجدیہ اٹھا لیں، اجملیہ اٹھا لیں، آپ فیض رسول اٹھا لیں، فتاویٰ بریلی شریف اٹھا لیں، جتنے بھی فتاویٰ جات، مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ مصطفیہ اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا حامد رضا خان کا فتاویٰ حامدیہ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی فتاویٰ جات آپ 50 فتاویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک فتاویٰ نوریہ میں نے الگ کیا۔ لیکن فتاویٰ نوریہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سارا فتاویٰ رضویہ کے رد مل رہے، وہ کچھ اختیاری کلام کرتے ہیں، اہل سنت عالم ہیں، ہمارے اکابر ہیں، پر وہ اختیاری کلام کرتے ہیں، بعض مواقع پر جزوی اختلاف آتا اس میں، لیکن وہ بھی جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا نام کوٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، مطلب جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کم تھا، آپ اس طرف آ جائیں، مطلب بڑے بڑے فتاویٰ جیسے فتاویٰ محمودیہ ہے، ٹھیک ہے، فتاویٰ فریدیہ ہے، ان کے ہے نا اس طرح کے فتاویٰ، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہے، چلو اس طریقے کے فتاویٰ جو سارے اٹھا لیں۔ کوئی بندہ آج بیٹھے اور مل کے 2-4 سال 5 سال 8 سال میں کہہ کے جا رہا ہوں نا، میں نے اس کے اوپر تحقیق کر لی ہے، یہ سارے فتاوے میں جوڑ جوڑ کے پڑھ چکا ہوں اس کو، میں نے اس کے مقابل کا فتاویٰ بدمزوں میں بھی نہیں دیکھا، اگر ہے تو دکھا دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے اوپر یہ تہمت لگانا کہ اس میں علم حدیث کم تھا، تم جانتے کیا ہو فتاویٰ رضویہ؟ آپ کو پتہ ہی کیا ہے؟ یہ شخص وہ بات کر سکتا ہے جس نے فتاویٰ رضویہ کو کبھی پڑھا ہی نہ، وہ کہے کہ اس کے اندر علم حدیث کم ہے، تو آپ کہہ دیں کہ نابلد آدمی ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، صلاحیت بھی نہیں ہے، اس بنیاد پہ اپنے جوڑ میں بات کر گیا۔ لیکن پڑھا لکھا بندہ یہ تہمت نہیں لگا سکتا۔ مطلب ایک مثال، پچھلے دنوں مفتی سعید کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، اہل سنت تو نہیں ہے نا، محتاط کلام کر رہا ہوں، کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے، اچھا وہ سن لیں، وہ کلپ پورا سنیں آپ۔ اس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بحر ہے، ایک علم کا سمندر ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جلدیں پڑھنے کے بعد ہم اس بات پر یہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ اس فتاویٰ جیسا فتاویٰ نہیں، لیکن بد مذہب ہے نا، اس نے
تعریف کو کہتے ہیں نا کہ تعریف بھی کرتا ہے نجدی پر مرے دل سے، تعریف بھی کریں گے تو مرے ہوئے دل سے. اور ساتھ ایک جملہ ایڈ کر کے، وہ ہمارے دوستوں میں کمی ہے، جلدی جلدی اٹھا کے جلدی فیس بک پہ شیئر کیا، وہ دیوبندی عالم نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کر دی. کیا پہاڑ توڑ دیا ہے، سارے غلام فقیر ہیں، تعریف فقیر نہیں کی ہے نا، بس یہی رکھو، اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے جاتے جاتے ایک جملہ بول دیا. اب کئی لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. میرا فیس بک کے جو ایڈمن ہیں ہمارے بھائی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بھی اٹھا کے میری فیس بک پہ بھی کر دیا. اب میں فارغ ہوا تو ایک دن میں سنڈے والے دن اپنی فیس بک دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر وہ آئی ہوئی تھی، وہ میری فیس بک سے بھی شیئر ہوئی تھی. اچھا میں نے اس کو سنا تو وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف تو اس نے کی، کیونکہ رہ نہیں سکتا نا، سمندر علم کا ہے، وہ رہے گا کیسے، تعریف تو کرنی پڑے گی ورنہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. ساتھ وہ اپنی بد مذہبیت بھی ڈال دی. کہتے ہیں اے دے وچوں گالیاں نکال دے تو علم کا سمندر ہے. اور ہمارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے اس کے اندر سے گالیاں نکال دے تو سمندر ہے. میں نے کہا کھولے فتاوی رضویہ شریف دکھائیں مجھے کہاں ہے گالی، پڑھ کے تو سناؤ نا. فتاوی رضویہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، ذرا مجھے بتانا کس مقام پہ فتاوی رضویہ میں گالی ہے، کتنی وہ سخت کلمات بولتے ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح کے کلمات اگر فتاوی محمودیہ سے، فتاوی دارالعلوم دیوبند سے، اس طرح کے فتاوی جات سے ہم آپ کو نکال کے بتا دیں تو جرت کریں گے اسی فتاوی کو اٹھا کے کہیں اس میں گالی ہے جرت. اچھا کوڑا کوڑا جو ہے نا وہ تھو تھو، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ. اس کا مطلب آپ علم کے ساتھ عدل نہیں کر رہے. آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اتنے سخت کلمات ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سخت کلام کرتے ہیں، پر کن پر؟ گستاخوں پر. گستاخوں پر تو شلکار پر کیا اعلیٰ حضرت برستے ہیں. وہ پڑھنے والے نا وہ کلمات جب آتے ہیں، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلمات پڑھنے کے بعد اگر کوئی گستاخ ہو تو شاید وہ رات کو کلمات پڑھ کے اسی گولی سے مر جائے. آپ برستے کس پر؟ گستاخ پر. اور جب آپ اکابرین سے کسی بات میں اختلاف کر پڑھے تو صحیح وہ کلمات. اللہ کے بندو اختلاف کرنے کے تو آداب ہی امام اہل سنت نے سکھائے ہیں. نوعیت تو دیکھو نا. اور تم کہو کہ گستاخ ہو، گستاخی بھی ہو، ثابت بھی ہو، شریف بھی ہو، اور میٹھے میٹھے بول بولے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال کر یہ بات بتائی تھی کہ جب گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اس کی. تو اچھا اب بڑی توجہ کے ساتھ کچھ جو میں نے بول دیے میں نے آپ کا دماغ کھولنے کے لیے. اب آ جائیں اپنے سوال کے جواب میں. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کے پاس علم حدیث نہیں تھا. میں کہتا ہوں فتوے کے اندر کثیر حوالہ جات حدیث بیان کرنے کا ڈھنگ اعلیٰ حضرت نے سکھایا. یہ ٹرینڈ ہی اعلیٰ حضرت کے بعد پڑا ہے. آپ پڑھ لیں پیچھے چلے جائیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت عظیم اکابر ہیں. ان کی جوتیوں کے تلوے اور ہمارے ساتھ وہ اتنے عظیم بزرگ ہیں، اس سے اوپر والے سارے اکابرین کا. لیکن میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ ان کا انداز ہوتا کہ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب ہے. میں چند آپ کو حوالہ صرف کوٹ کرتا ہوں. آپ نے سمجھنا ہے فتاوی. آپ کہتے ہیں علم حدیث نہیں تھا، یہ تو سمندر ہے. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے اور یہ وہ کتاب چل رہی ہے الامن والہدی جو ہاں جی دافع البلاء. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نے ایک حدیث بیان کی، بڑی توجہ سے سنے آپ. اچھا حدیث یہ بیان کی ہے آپ نے کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو.
ان کے وسیلے سے مانگو ہے، یعنی جو لوگ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، حاجتیں ان کے وسیلے سے مانگو، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اچھا روایت ایک ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بھی کر سکتے تھے نا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت لکھی، بس کافی ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ایک روایت، صرف ایک روایت، آپ نے اس کو 9 صحابہ 34 کتابوں سے درج کیا ہے۔ یہ دیکھیں حدیث جو ہے وہ 2 لفظوں کی ہے، اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ صرف ایک لفظ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو نیچے سے دیکھیں، یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ سارے حدیث کے اقوال کوٹ کیے ہوئے کہ یہ حدیث جو ہے 9 صحابہ سے آئی، حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کتابوں میں آئی، حضرت ابو ہریرہ سے ان کتابوں میں آئی، انس بن مالک سے ان کتابوں میں آئی، حضرت جابر بن عبداللہ سے ان کتابوں سے آئی، حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کتابوں سے آئی، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ان کتابوں سے آئی، حضرت ابو بکر سے ان کتابوں سے آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ان کتابوں سے آئی، 34 کتابوں کے حوالے کوٹ کیا۔ مولانا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پیارے مولانا اسد صاحب بیٹھے ہوئے نا، تو یہ نعرہ مار لیں تو میں پھر اب عالم دین ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، ورنہ میں 2 گھنٹے کا بھی خطاب کروں میں نعرہ نہیں مارنے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھی جائے، لگا لو جتنے بھی نعرے، جڑے جڑے میں تسی نعرے مارنے مار لو، لیکن جب بیان ہو رہا ہوتا ہے نا اس کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ نعرہ لگ جاتا ہے، وہ سارا پیچھے والا مواد آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیا بات کی، ابھی میں صرف ایک مثال کوٹ کی، آپ نے ایک روایت جو ایک لائن کی نہیں ہے پوری، اس روایت کو 9 صحابہ 34 کتابوں سے درج کیا۔ اچھا اسی کتاب سے لیتے ہیں، اسی کتاب سے، یہ کتاب ہے الامن والعلا، اس کے اندر میں ایک روایت بیان کی کہ آقا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور دعا کیا ہے حضور نے، یہ دعا مانگی، الہی اسلام کو عزت دے ان دونوں مردوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو اس کے ذریعے سے، یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، دونوں میں سے جو تیرا پیارا ہے نا اس کی وجہ سے اسلام کو عزت دے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کا پیارا کون تھے، یہ بھی بات کر رہے ہیں، اللہ کا پیارا کون تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ اب یہ روایت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اسی جگہ سے اٹھا کے پڑھ لیں، یہ روایت جو ہے نا وہ 1.5 صفحے کی، 1.5 لائن کی ہے۔ کتنی لائن کی ہے؟ 1.5 لائن کی۔ یہ میں فتاوی رضویہ سے پڑھ کے سناتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ یہاں سے یہ روایت نا یہاں تک ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت نے نا حوالے کوٹ کیے کہ اس کو کس نے روایت کیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم سے یہ روایت ان کتابوں میں آئی، پھر انس بن مالک سے ان کتابوں میں، عبداللہ بن عمر سے ان کتابوں میں، خباب بن الارق سے ان کتابوں میں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کتابوں میں، عبداللہ بن عباس سے ان کتابوں میں، ربیعہ سعدی سے ان کتابوں میں، عبداللہ بن عمر سے ان کتابوں میں، عبداللہ بن مسعود سے، وہ کتابیں کوٹ کرتے آئے۔ تو روایت ایک ہے، 10 صحابہ اور 23 کتابوں سے یہ روایت بیان کی۔ اچھا جس نے یہ بات کی، جس شخص نے یہ بات کی کہ آپ کے پاس علم حدیث کم تھا، یہی کہہ سکتے ہیں نا اس شخص نے اعلیٰ حضرت کو پڑھے ہی نہیں، پڑھے بغیر یہ بات کر سکتا ہے۔ اچھا جو طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث بیان کرنے کا ہے، میں پھر آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، اگر موجودہ 8 اگست 2025 تک کوئی فتاوی کسی کے پاس اس نوعیت کا ہو، حدیث بیان کرنے کا یہ طریقہ اس کے اندر ہو، وہ لے آئے گا اپنی بات سے کرنا۔ میں آپ کے سامنے 50 سے زیادہ وہ فتاوی جات مجھے میری لائبریری میں موجود ہیں، ان سب کو کھنگالنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کو میں نے سن 2005 سے پڑھنا شروع کیا ہے،
سن 2025 آ گیا، 20 سال مجھے فتاوی رضویہ شریف پڑھتے ہو گئے، میں نے اس کا تقابل کئی بار کر کے دیکھا ہے۔ اب تک جو انداز تکلم حدیث بیان کرنے کا اس 100 سال میں امام اہل سنت کا ہے، اب تک آپ کا ثانی کوئی نہیں آیا، کوئی ثانی نہیں آیا۔ پھر اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الامن والاولا، یہ جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اسی کتاب کے اندر آگے جا کے ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد ہوں اور احمد اور سب نبیوں کے بعد آنے والا اور خلائق کو حشر دینے والا اور توبہ کا نبی اور رحمت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان ہے۔ حدیث ایک ہے، ایک لائن کی حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 4 صحابہ 14 کتابوں سے لکھا ہے۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانیت کے اوپر کتاب لکھی، اس کے اندر ایک روایت لکھی، اور وہ روایت تھی اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم یہاں میری نیابت میں ایسے رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 14 صحابہ اور 18 کتابوں سے روایت کی، 14 صحابہ سے روایت کیا اور 18 کتابوں کے حوالہ جات سے درج کیا۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتابوں میں ایک روایت یہ لکھی، اللہ عز و جل کے یہاں درجہ بلند کرنے والے ہیں، سلام کا پھیلانا، ہر طرح کے لوگوں کو کھانا کھلانا، رات کو لوگوں کے سونے میں نماز پڑھنا، یہ پوری حدیث بیان کی، حدیث کا ایک جز بیان کیا۔ یہ جز بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ 10 صحابہ اور 43 کتابوں کا حوالہ درج کیا۔ اس طرح کی درجنوں باتیں ہیں دوستو، درجنوں، یا علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں درجنوں باتیں ایسی جو انداز حدیث بیان کرنے کا۔ آج فتاوی رضویہ شریف سے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، آج تک میں نے نہیں پڑھا تھا کہیں۔ اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں نا، علماء کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، بات کر دیتے ہیں نا، تو بعض جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پیار نہیں کرتے نا لوگ ہیں، چلو یوں کہہ لو جو اعلیٰ حضرت کے علم سے جیلس ہے، جو اعلیٰ حضرت نہیں بن سکے زندگی میں، اعلیٰ حضرت کیا بننا، تم غلام اعلیٰ حضرت نہیں بن سکے زندگی میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی فتویٰ ہو نیچے فتاوی رضویہ شریف لکھ دیتے ہیں، فتاوی رضویہ میں ایسا ہے، فتاوی رضویہ، بھائی کیوں لکھتے ہو ایسا؟ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو بطور دلیل مسلک اہل سنت پر، اس بات مسلک اہل سنت کے اوپر اعلیٰ حضرت کو بطور دلیل کوٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ فتاوی رضویہ جیسا فتاوی اب تک اہل سنت میں نہیں آیا، کوئی لکھ ہی نہیں سکا، جب آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے، پر 100 سالوں میں اب تک آیا نہیں، 100 سالوں میں اب تک آیا نہیں۔ اس لیے علماء محتاج در محتاج در محتاج محتاج ہو گئے۔ آپ نے تحقیق کر لی، مسئلے کو قرآن حدیث سے بیان کر دیا، ساتھ ہی یہ کہا فتاوی رضویہ میں ایسا لکھا۔ کسی نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد، مضمون لکھنے کے بعد کہا تفصیل پڑھنی ہو فتاوی رضویہ جلد یہ فلاں جگہ جا کے پائیں۔ ان کو پتہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں اس جلد کے اندر جو اس کی تفصیل آئی ہے، لکھنے والے امام نے تحقیق بیان کی ہے اور بیان کر کے قلم توڑ دی ہے۔ اب اس کے الفاظ کی تشریح کی حاجت تو رہے گی، اس بات میں دلائل کی حاجت نہیں رہے گی۔ دلائل جو تھے قرآن و حدیث سے وہ نکال کے سارے درج کر دیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا تھا 11 بجے ختم کرنا، تو میں چاہتا ہوں مجلس جو ہے اپنے وقت کے اوپر ختم ہو جائے۔ یہ مجلس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اس کو وقت پر ختم ہو جانا چاہیے۔ فتاوی رضویہ کی طرف ریفر کیوں کرتے ہیں؟ وہاں تحقیق کا سمندر ہے۔ کیا ہے؟ تحقیق کا سمندر ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ہم نے جو بات سمجھانی تھی سمجھا دی، آپ نے ڈیپلی سمجھ لی ہو فتاوی رضویہ پڑھنے جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کتاب ہے جو مجسمہ کے رد میں لکھی تھی آپ نے، قوارع القہار،
یہ مجسمہ کے رد میں لکھی تھی. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و مکان مانتے ہیں ایسے لوگوں کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر 250 دلائل قائم کیے. پھر انوار المنان لکھی آپ نے کتاب, اس کے اندر آپ نے ایک جامع رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال سے 59 سے زیادہ حوالہ جات کوٹ کی. پھر یہ ابھی جس کتاب کا الامر والاولیٰ فتاوی رضویہ کے 30ویں جلد سے میں تعارف کروا رہا تھا, یہ سوال پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کتاب لکھی کہ حضور دافع البلا ہے. کیا ہے؟ حضور کی وجہ سے بلائیں دفع ہوتی. میں کہتا ہوں یار معاشر کی بلا سب سے زیادہ مشکل ہے, ہر طرف ہولناکی ہو گئی ہے, وہ بھی بلا حضور کے ذریعے ٹلے گی. آپ پڑھ لیں قرآن حدیث, حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیں, پوری سیاستہ اٹھا کے جگہ جگہ حدیثیں پڑھیں. قیامت کا دن آئے گا نا, ایک وقت ہو جائے گا کہ پورا سما ہینگ ہو جائے گا, جھک جائے گا, لوگ پانی پانی ہو جائے گا. اچھا, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرنا مقصود ہوگا کہ کوئی آئے اور بارگاہ خداوندی میں یہ کہے کہ مولا حساب شروع فرما. تو کہتے ہیں کہ یہ دروازہ بھی, یہ جو اہل محشر پر بلا ٹپکے گی نا, اس کا دروازہ بھی حضور کھلوائیں گے. بارگاہ خداوندی میں سجدہ کریں گے اور نور علیہ السلام شفاعت کا دروازہ ہی حضور کھولیں گے. الامر والاولیٰ, آقا کی شان دافع البلا پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی, قرآن کی 60 آیات سے استدلال کیا اور 300 حدیث درج کی. اب لے ہو کوئی بندہ, کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو 300 سے زیادہ حدیث لکھ کیا ہو ایک ہی موضوع پر, ہے کسی کے پاس تو لے آئے دکھا دیں. نقل چوری نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہے نا کہ فتاوی رضویہ سے چوری کر لی اور نام تے اپنا لا دیتا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, تحقیق کرانی ہے, یا پھر نقل بھی نہیں نہ مارنی. کیا حضرت سے جو جن مصادر سے حدیثیں آئیں وہ ساری اٹھا کے کتاب میں لکھ کے کہو جی میں نے تحقیق کی, ایسے نہیں. تو آپ دیکھیں 60 آیتیں 300 احادیث درج کی آپ نے. پھر اسی طرح تجلی یقین, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان افضلیت کہ آپ تمام انبیاء کے ہاں سے افضل ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر 10 قرآنی آیتیں 100 حدیثوں سے استدلال کیا. پھر اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شفاعت کے موضوع پہ لکھا. شفاعت کے موضوع پہ آپ کا رسالہ ہے اسماع الاربعین ہے, یہ فتاوی رضویہ کے 29ویں جلد جو میرے سامنے ہے اس کے اندر ہے. آپ نے اس کے اوپر 40 حدیثیں لکھی, 5 آیتیں اور 40 حدیثیں. علماء کے اندر مشہور تھا کہ امام احمد رضا خان کی عادت 40 حدیثیں تو ہمیں لکھ دیتے ہیں. فتویٰ کے اندر 2 حدیثیں 4 حدیثیں لکھنا مفتی کے لیے مسئلہ بنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے علم کا استحضار اتنا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 50 حدیث کی کتابیں تو فقیر کے جو ہے نا وہ مطالعہ میں رہتی ہیں. مطالعہ کا معنی یہ ذہن میں مستحضر رہتی ہے کہ ان 50 کتابوں سے حوالہ کوٹ کرنا ہو تو کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور مفتی جو ہے نا اس کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ چلو یہ تو میرے ذہن میں استحضار ہے لیکن یہ فلاں فلاں کتاب میں بھی ہے پر وہ میں دیکھ کے بتاؤں, وہ علم الگ ہے. 50 حدیث کی کتابیں ایسی, اتنا مضبوط استحضار کہ اس سے حدیث نقل کرتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کتاب نہیں دیکھتے, عبارت نقل کر دیتے, فتاوی کے اندر اس کے حوالے کوٹ کر دیتے. پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب ایسے پڑھنی چاہیے سب کو. میں اکثر کہتا ہوں یہ کتاب منیر العین, یہ تقبیل الامامین کے اوپر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا گیا تھا مسئلہ یہ کہ ایویں چومنا جائز ہے, وہ سوال یہ پوچھا گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دینے کے بعد گفتگو کرتے ہیں کہ بحث چھڑ گئی کہ بعض علماء نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں. کیا یہ جملہ آ گیا کہ یہ حدیث صحیح. اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی بتاتے بتاتے یہ منیر العین یہ پوری کتاب اصول حدیث میں لکھی. انہوں نے کہا کہ جب محدث یہ کہے یہ حدیث صحیح نہیں, اس کا معنی یہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے.
سارے اصول حدیث کی بحث کر دی اس کے اوپر، اور اس کتاب کو اٹھا کے پڑھے، آپ نے ایک سمندر بہا دیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء اللہ عدوا، یہ رد قادیانیت پر لکھی نا کتاب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر 120 احادیث سے اور 30 ائمہ کے اقوال سے استدلال کیا۔ پھر الزبدۃ الزکیہ لکھی، 40 احادیث اور 150 فقہاء کے جو ہے نا نصوص سے استدلال کیا۔ اور پھر کئی کتابیں، مطلب حیات المواد کتاب سماع موتیٰ کے اوپر جو لکھی گئی، اس میں 77 آیتیں 400 اقوال ائمہ درج کیا آپ نے۔ پھر یہ میت کے اوپر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا یا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کتاب لکھی، آپ نے 86 کتابوں کی 230 عبارتیں درج کی۔ استحضار علم دیکھیں آپ کہ اعلیٰ حضرت، استحضار کا معنی ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر جو علم گھوم رہا ہو، جس کے لیے آپ کو کتاب نہ اٹھانی پڑے، اور کئی درجوں میں اس کے اوپر کئی حوالے کوٹ کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بات کو صرف مختصر کر کے وقت کے اوپر بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے اوپر یہ جو بلیم لگایا جاتا ہے کہ حدیث کی کمی تھی، میں اکثر کہتا ہوں ایسے لوگوں کو پانی کی کمی ہے، ان کو گلوکوز کی بوتل لگوائیں کہ جب آپ پڑھے ہی نہیں۔ ہمارے شاہ صاحب یہ صاحب مطالعہ بزرگ ہیں، آپ کے جو خطیب صاحب امام صاحب ہیں، یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو ایسا بندہ ہو نا کہ کوئی کہے کہ میں نے پڑھا، یا مولانا اسد جیسے عظیم عالم دین ہو جو مطالعہ کی گہرائی رکھتے ہو، اور وہ کہے کہ میں نے برق بھر کے کھنگالا، اب میں سوال کر رہا ہوں۔ لوگ سوال بھی بھائی بغیر پڑھے کرتے ہیں آج کل، اس لیے تو تباہی مچی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے پڑھنا نہیں ہے، میرے دماغ میں یہ سوال اٹھ گیا، اور یار سوال کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیا یہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو امام اہل سنت کا ابھی فقہ کی طرف نہیں گیا، کیونکہ فقہ میں اس کے مقابل کا بھی فتاویٰ کوئی نہیں۔ قرآن کی آیات کے اپنے فتوے میں کون زیادہ لکھتا ہے، اس فتوے کے برابر کا کوئی فتاویٰ نہیں۔ پھر ایک اور بات کروں، اس کے اوپر بھی تحقیق کر لیں، میں نے تو کافی پڑھ لیا اس پر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتاویٰ کے اندر اتنے پیٹرن اختیار کیے، اتنے پیٹرن اختیار کیے ہیں۔ اب جنہوں نے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مواہب الدنیا پڑھی ہے، وہ فتاویٰ رضویہ میں پیٹرن موجود ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کا پیٹرن موجود ہے، امام غزالی کا پیٹرن موجود ہے۔ کبھی وہ لکھتے ہیں المقصد الاول، المقصد الثانی، یہ امام قسطلانی کا پیٹرن ہے، اس میں بھی فتاویٰ آتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جزء اول جزء ثانی، یہ بھی علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اس طریقے سے، امام غزالی کی طرح لکھتے ہیں۔ اور کبھی امام محمد بن حسن شیبانی بن جاتے ہیں، اور کبھی صاحب مبسوط امام سرخسی بن جاتے ہیں، کبھی قاضی فضیل بن یاد بن جاتے ہیں۔ آپ وہ تمہید الایمان اٹھائیں نا، زبان تو اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ پیٹرن تو دیکھیں نا۔ اکابرین کو صرف بطور اکابر، بطور علم آپ نے فتاویٰ کے اندر متعارف نہیں کروایا، اکابرین کا ہر انداز اپنے فتاویٰ میں درج کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ اس کے لیے فتاویٰ رضویہ کی کافی جلدیں لا کے رکھنی پڑے گی، ایک ایک کھول کے بتانا پڑے گا یہ کتاب فلاں امام نے اس طریق پہ لکھی، اعلیٰ حضرت نے وہ پیٹرن اختیار کیا۔ تو یہ اس انداز میں کہ اس کے اندر مختلف پیٹرن اختیار کیے گئے، کسی فتاویٰ کے اندر یہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور گستاخ رسول پر فتاویٰ رضویہ کیسے برسا ہے، یہ خاصیت بھی اور کسی کتاب میں، اور اہل اللہ کی جو تکریم فتاویٰ رضویہ نے کی ہے، یہ بھی کسی اور فتاویٰ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے نہیں ملے گی کہ فتاویٰ رضویہ لکھنے والے امام محمد رضا خان صاحب نے کری، ان جیسا کوئی آیا نہیں، جو لکھا انہوں نے ان جیسا کوئی لکھ نہیں پایا۔ اس لیے ہم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کا دن آتا ہے، 25 صفر المظفر یا صفر المظفر کا مہینہ آتا ہے، تو عشاقان امام احمد رضا اکٹھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بات کرتے ہیں، علم پہ بات کرتے ہیں، عشق رسول پہ بات کرتے ہیں۔
آپ کی فقاہت پر، آپ کی جو ہے نا علمی صلاحیتوں پر، کامل علمی جامعیت پر، آپ کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین میں سے بنایا۔ دعا کرتے ہیں مولا عقیدہ اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھ اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔